السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو جزیرہ اسے کہتے ہیں کہ جو سمندر کے درمیان میں واقع ہو اور کوئی بھی اس کا حصہ خشکی کے ساتھ نہ لگتا ہو۔ جزیرہ نما اسے کہتے ہیں کہ جو تین طرف سے سمندر میں گھرا ہو اور ایک طرف سے اس کا خشکی کے ساتھ تعلق ہو۔ جزیرہ نما عرب، جس کو جزیرۃ العرب بھی کہتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ نما ہے جو مغربی ایشیا کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ جزیرہ مغربی شمال سے مشرقی جنوب تک غیر متوازی چوکور شکل میں ہے اور اس کی مسافت تقریباً 32 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ اس جزیرہ نما کے تقریباً 4/5 حصے میں اس وقت سعودی عرب واقع ہے اور اس کے بقیہ حصہ دنیا کی موجودہ سیاسی تقسیم بندی کے اعتبار سے 6 ملکوں یعنی یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین اور کویت میں بٹا ہوا ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے بہت زیادہ خشک اور گرم علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہاں ایک ایسا بڑا دریا بھی موجود نہیں جس میں بحری جہاز کا راستہ ہو، بلکہ اس کے بجائے وہاں ایسی گھاٹیاں موجود ہیں جن میں کبھی کبھار سیلاب آ جاتا ہے۔ اس علاقے میں خشکی کی وجہ اس جزیرے میں پھیلے ہوئے ایسے پہاڑ ہیں جو ایک بلند دیوار کی مانند جزیرہ سینا سے شروع ہوتے ہیں اور مغرب کی سمت میں بحر احمر کے ساتھ ساتھ پھیلے ہوئے ہیں اور جنوب کے مغربی گوشے سے ٹیڑھے ترچھے غیر مستقیم انداز میں جنوبی اور مشرقی ساحل سے خلیج فارس تک ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس طرح سے سعودی عرب 3 طرف سے اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور یہ پہاڑ سمندروں کی رطوبت کو اس علاقے میں سرایت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کے اطراف کے ملکوں میں پانی کا ذخیرہ اتنا کم ہے کہ افریقہ اور ایشیا کے اس وسیع اراضی کی گرمی اور خشکی کو یہاں کی مختصر سی بارش متعدد موسم میں تبدیل نہیں کر سکتی، کیونکہ عرب میں ہمیشہ چلنے والی موسمی ہوائیں، جن کو سموم کہتے ہیں، بحر ہند کے جنوبی علاقے سے اٹھتے ہوئے بارشوں کو جزیرۃ العرب میں برسنے سے روک دیتی ہیں۔ عرب اور عجم کے جغرافیائی نویسوں نے جزیرۃ العرب کو کبھی موسم کے لحاظ سے اور کبھی قوم یا نسل کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے، اور بعض معاصر دانشوروں نے اس کو مندرجہ ذیل 3 بنیادی علاقوں میں تقسیم کیا ہے: مرکزی حصہ جس کا نام صحرائے عرب ہے، شمالی حصہ جس کا نام حجاز ہے، جنوبی حصہ جو یمن کے نام سے مشہور ہے۔ جزیرۃ العرب کی تقسیم اس کے شمالی اور جنوبی حالات کی بنا پر موجودہ دور میں ایک دوسری بھی تقسیم رائج ہے۔ یہ تقسیم زندگی کے ان حالات کی بنیاد پر ہے جو اس علاقے کے انسانوں، حیوانوں اور مقامات پر اثر انداز تھے، اور یہ شرائط وہاں کے باشندوں کی انفرادی اور اجتماعی خصوصیات اور تبدیلیوں میں جلوہ گر ہوئے جو ظہور اسلام تک باقی رہیں۔ کیونکہ جزیرۃ العرب 2 مخالف جغرافیائی حالات کا گہوارہ رہا ہے اور وہاں کی اجتماعی حالات کا دار و مدار پانی کے وجود پر ہے، اور پانی کی موجودگی یا عدم موجودگی ہی وہاں کی اجتماعی حالات پر اثر انداز ہوتی ہے، جس کی بنا پر اس کا جنوبی علاقہ یعنی یمن اس کے شمالی مرکزی علاقے سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس سرزمین کے نقشے پر نگاہ ڈالیں تو جزیرۃ العرب کے مغربی جنوب کے آخر میں ایک علاقہ مثلث کی شکل میں نظر آتا ہے، جس کے مشرقی ضلع میں بحر عرب کا ساحل اور مغربی ضلع میں بحر احمر کا ساحل ہے، اور زہران جو کہ مغرب میں واقع ہے سے وادی حضر موت جو کہ مشرق میں واقع ہے تک کھینچے جانے والے خط کو مثلث کا تیسرا ضلع قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان حدود میں جو علاقہ ہے اس کو قدیم زمانے سے یمن کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں پانی کی فراوانی اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے کاشتکاری اچھی اور آبادی زیادہ رہی ہے۔ اس بنا پر یہ علاقہ شمالی یا مرکزی جزیرۃ العرب سے قابل قیاس نہیں ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ ایک بڑی آبادی کے لیے دائمی جائے سکونت کی ضرورت پڑتی ہے، اور اسی وجہ سے قصبے اور شہر بنتے ہیں اور لوگ بڑی تعداد میں وہاں بستے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئی نظام لازم ہوتا ہے، لہٰذا اس کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، اگرچہ وہ ابتدائی اور آسان ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بات واضح ہے کہ قوانین کے ساتھ حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان دونوں میں
تلازم پایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے میں حضرت مسیح کی ولادت سے صدیوں سال قبل حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور ان کے ذریعے تہذیب اور ثقافت کا رواج ملا ہے۔ جو حکومتیں اس علاقے میں قائم ہوئی وہ یہ ہیں: حکومت معین، یہ حکومت 1400 سال سے 850 سال قبل عیسوی تک برقرار رہی اور حکومت سبا کے تسلط پر ختم ہوئی۔ دوسری حکومت حضرت موت جو 1020 عیسوی سے قبل شروع ہوئی اور 25 عیسوی تک باقی رہی اور حکومت سبا کے تسلط ہونے کے ساتھ ختم ہو گئی۔ تیسری حکومت سبا جو 850 عیسوی سے لے کر 115 عیسوی سال قبل مسیح تک برسر اقتدار رہی اور حمیری سبا واریدان کے برسر اقتدار آتے ہی بکھر گئی۔ چوتھی حکومت قطیان جو 825 عیسوی سے لے کر 840 سال قبل مسیح تک برسر اقتدار رہی اور حکومت سبا کے آتے ہی نابود ہو گئی۔ پانچویں اور آخری حکومت جو تھی حکومت سبا واریدان، حضر موت اور اطراف یمن، جس کے بادشاہوں کے سلسلے کو تیغ کہا جاتا ہے، اور اس کی حکومت سال عیسوی سے 115 سال پہلے شروع ہوئی اور عیسوی کے بعد 523 عیسوی تک برقرار رہی اور اس کے راجدھانی ظفار تھی۔ جنوبی یمن کا درخشان تہذیب، یمن کی پر رونق تہذیب مورخین کی نگاہ میں قابل تحسین واقعہ ہے، جس کو ہرودت قبل مسیح 5ویں صدی میں یونان کا ایک بزرگ مورخ دور سبا میں اس سرزمین کی تہذیب اور عالی شان محلوں اور ہیرے اور جواہرات سے مرصع دروازوں کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ اس میں سونے چاندی کے ظروف اور قیمتی دھاتوں سے بنی ہوئی پلنگیں موجود تھیں۔ کچھ مورخین نے صنعاء کے عالی شان محل غمدان کا ذکر کیا ہے جو 20 منزلہ تھا، جس میں 100 عدد کمرے تھے اور کمروں کی دیواریں 20 ہاتھ لمبی اور ساری چھتیں آئینہ کاری اور شیشے سے مزین تھیں۔ ستر ابون روم کا مشہور سیاح نے بھی سن عیسوی سے 1 صدی قبل اس سرزمین کا دورہ کیا تو اس علاقے کے تمدن کے بارے میں ہرودت کی طرح اپنے خیالات کا اظہار اس طرح سے کیا کہ مارب ایک عجیب و غریب شہر ہے جس کی عمارتیں کی چھتیں آج سے بنی ہوئی ہیں اور اس کے ہیرے اور جواہرات سے مرصع تختیوں سے مزین کیا گیا ہے۔ وہاں ایسے خوبصورت ظروف دیکھنے کو ملے کہ جن کو دیکھ کر انسان حیرت زدہ ہو جائے۔ اسلامی مورخین اور جغرافیائی دان جیسے مسعودی اور ابن رستہ نے بھی اس علاقے کے لوگوں کو ظہور اسلام سے قبل پر رونق اور خوشحال زندگی اور عمارت اور آبادیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں آثار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق بحثوں اور مورخین کے تحقیقات سے اس علاقے کی تاریخ واضح ہوئی ہے اور ایسی نئی دستاویز اور شواہد ملے ہیں جس سے سرزمین کی درخشاں اور قدیمی تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ عدن، صنعاء، مارب اور حضر موت کے آثار قدیمہ اس بات کے گواہ ہیں کہ عرب کے جنوبی علاقے یمن اور اس کے نواح میں بسنے والوں میں عظیم تمدن پایا جاتا تھا جو فینیکیا اور بابل کے تمدن کے مقابلے میں تھا۔ یمن کے قدیمی تمدن کا ایک مظہر مارب کا سب سے بڑا بند تھا، یہ بند جو دقیق ریاضی محاسبات اور پیچیدہ نقشے کے مطابق بنایا گیا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس نقشہ بنانے والے علم ہندسہ کا کس قدر ماہر تھا اور اس علاقے میں کس قدر کاشتکاری اور خوشحالی پیدا ہوئی۔ یمن کے لوگ کاشتکاری کے علاوہ تجارت بھی کرتے تھے اور سبعیان مشرق اور مغرب کی تجارت کا وسیلہ تھے کیونکہ ملک یمن اس زمانے میں چند تمدن ملکوں کے درمیان واقع تھا۔ ایک زمانے تک مشرق وسطی کی تجارت یمنیوں کے ہاتھ میں تھی۔ بحر احمر کے راہیوں میں مشکلات کی بنا پر سبیوں نے خشکی کے راستے کو اختیار کیا، اسی لیے وہ یمن سے شام تک کی مسافت کو جزیرۃ العرب کے مغرب ساحل سے طے کرتے تھے۔ یہ راستہ مکہ اور پترا سے گزر کر شمال کی جانب مصر، شام اور عراق کی طرف نکلتا ہے۔